وہ اعرابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اچھا اور نیک بننا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اچھا اور نیک بننا چاہتا ہوں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے لیے ایسا کرنا ہوگا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یوں نہیں کر سکتا تو پھر اس تصور سے کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ حدیث جبریل کا ایک ٹکڑا بھی ہے کہ جب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چند سوالات لے کر کے آئے، جبکہ صحابہ کرام سوال کرنے میں حضور علیہ السلام سے جھجکتے تھے، شرماتے تھے، تو ان کی جھجک کو، ان کی جو اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے مختلف سوالات کیے تھے، اس کی تعداد 4 بتائی جاتی ہے۔ اس میں سے ان کا تیسرا سوال یہ تھا مل احسان یا رسول اللہ، اسی کا یہ حصہ ہے، احسان کیا ہے؟ احسان یہ تصوف کو بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور پھر تیسرا نمبر پر احسان کیا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ لوگ جو پوچھتے ہیں نا کہ تصوف کدھر سے آیا، تو جہاں سے اسلام اور احسان کا تصور، اسلام اور ایمان کا تصور ہے، وہیں سے احسان کا تصور بھی ہے۔ اردو میں، فارسی میں ہم اس کو تصوف کہتے ہیں، لیکن عربی میں اس کو احسان کہتے ہیں۔ اور احسان کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے۔ تو محسن کا ایک ترجمہ تو بعض لوگوں نے ولی بھی کیا ہے اور بعض لوگوں نے صوفی بھی کیا ہے۔ تو اللہ کی رحمت اہل اللہ کے قریب ہے، یعنی اہل احسان۔ تو احسان کے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کأنک کی قید لگائی، گویا، اس لیے کہ ڈائریکٹ تو کوئی اللہ کو دنیا میں دیکھ نہیں سکتا، انسان کی آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اسی لیے کأنک کی قید کے ساتھ کہا گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور حضرات صوفیاء کرام کی عبادت تھی ایسی کہ گویا وہ اللہ کو گویا اللہ کو دیکھ رہے۔ اور بلکہ بعض مرتبہ تو بزرگوں نے یہاں تک لکھا کہ بعض اہل اللہ اس مقام پر پہنچ جاتے تھے کہ کأنک کی قید ہٹ جاتی تھی اور وہ دل کی آنکھوں سے یار کا مشاہدہ کر لیا کرتے تھے۔ اسی لیے کسی نے رابعہ بصری سے پوچھا کہ رابعہ تم کیسی نماز پڑھتی ہو؟ تو فرماتی ہے جب تک اللہ اکبر کہہ کر رب اکبر کا مشاہدہ نہیں کر لیتی اس وقت ثنا کا آغاز نہیں کرتی، اور جب ثنا پڑھنے کے بعد قبولیت کا مژدہ نہیں سن لیتی اس وقت تک فاتحہ شروع نہیں کرتی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، اس دیہاتی صحابی نے، عرابی نے پوچھا میں اچھا، سب سے اچھا اور نیک بننا چاہتا ہوں، سب سے اچھا اور نیک بننا چاہتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایسے عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ اب جب بھی اس حدیث کو پڑھا جاتا ہے یا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو یہ پوری روایت کا سہرا صرف نماز کے سر باندھ دیا جاتا ہے کہ تو ایسی نماز پڑھ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور ایسا نہیں تو پھر اللہ تجھے۔ نماز کا ذکر نہیں ہے اس میں، ان تعبد اللہ آیا ہے، ایسی عبادت کر۔ نماز عبادت ہے، عبادت، نماز عبادت ہے، لیکن نماز کے علاوہ بھی اور عبادت ہے۔ صرف نماز عبادت نہیں، نماز عبادت ضرور ہے لیکن نماز کے علاوہ بھی عبادت ہے۔ اب پتا چلا، یہاں سے ایک ذہن ملا کہ صرف نماز ہی میں یہ تصور نہ ہو کہ وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بلکہ روزہ رکھو تو بھی یہی تصور کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہ پھر روزے میں تم روزہ اگر رکھے ہو تو پھر روزے میں گیم کیسا؟
کیونکہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. پھر روزے میں ٹائم پاس کرنے کے لیے کیرم کیسا؟ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. پھر روزے کے اندر جب وہ معاذ اللہ تاش کے پتے اور دیگر خرافات کیسی؟ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. بلکہ اللہ اکبر، روزہ رکھو تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، صدقہ دو تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، زکوٰۃ دو تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تلاوت کرو تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. بلکہ واللہ یہ انتعبد اللہ میں چونکہ مومن کا نیند سے اٹھنے سے لے کر سونے تک کا پورا 24 گھنٹہ عبادت ہی ہے.